ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے. سر، بھاری بھرکم اضافہ ہو چکا ہے، کیا کہنا ہے آپ کا اس پر؟ بھاری بھرکم نہیں ہوا، ابھی تو شروعات ہے. یہ دیکھیں اس وقت آپ کی کوئی 15% 14-15% جو ہے وہ روپیہ گرا ہے، اور اس کے بعد انٹرنیشنل جو آئل کی پرائسز بھی تھوڑی چڑھی ہیں. تو یہ تو میرے نزدیک تو انہوں نے 50 روپے تو کرنا ہی تھا. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس وقت 6 مہینوں میں جو انہوں نے آئی ایم ایف کو جو ہدف دیا تھا کہ پورے سال میں 855 ارب روپیہ ہم نے پیٹرولیم لیوی لگانی ہے، 6 مہینے میں صرف وہ 200 ارب روپیہ اکٹھا کیا. اس کا مطلب 655 ارب روپیہ انہوں نے 6 مہینوں میں اکٹھا کرنا ہے. تو آپ اندازہ کریں نا، تو وہ انہوں نے وہ پیٹرولیم لیوی بڑھائیں گے، یہ سیلز ٹیکس بڑھائیں گے، اور یہ روپے کی قیمت جو ہے یہ پورا آپ سے لیں گے. تو یہ تو ابھی آپ دیکھیں یہ شروعات ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی آئی ایم ایف ادھر آئے گا وہ ان سے اور بڑھوائے گا، اور گیس کی پرائسز بڑھوائے گا، وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے، اور مزید ٹیکسز لگوائے گا. تو یہ تو عوام تو بالکل جس طرح پسے ہوئے ہیں نا، آپ دیکھیں گے تو ان کے اوپر ایک قسم کا ایک وہ آئے گا اس کا مہنگائی کا جو ایک ریلا آئے گا. اور عوام، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عوام کیسے سہ سکے گی اتنی جو مہنگائی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر آلریڈی عمل درآمد ہونا شروع ہو چکا ہے، تو آگے کے حالات سدھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کرنا ہے، جو انہوں نے پہلے اگری کیا تھا اور انہوں نے اکتوبر میں آنا تھا، تو ہمارے جناب وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ بھائی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ چیزیں کرواؤں گا، کیونکہ یہ جو مسئلہ کر کے گیا ہے یہ سخت شرائط ہیں. تو انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مانے نہیں. اور پھر اب ان کو ہی جو ہے وہ امریکہ سے کہہ کے، آپ کو معلوم ہے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے تھے، ان سے انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا چلے ہم آ جاتے ہیں. تو وہ اب اپنی شرائط تو منوائیں گے ان سے. جب شرائط منوائیں گے تو اس میں ایک جو پازیٹیو چیز یہ ہوگی کہ وہ پیسے ریلیز کریں گے، تو دوست ممالک اور دوسرے لوگ بھی ڈالر ریلیز کر دیں گے، تو ان کے جو ڈالر کے ریزرو جس وقت 3.7 بلین پہ چلے گئے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. تو وہ تو ہو جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو آئی ایم ایف جو ہے کنڈیشنالٹیز اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہ ساری جو باقی معیشت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو وہ معیشت کو کیونکہ کنٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے مہنگائی تو کم ہونے کی نہیں ہے اس کی وجہ سے، لیکن آپ کے ڈالر کے تھوڑے ریزرو بڑھیں گے، اس سے جو آپ کا الٹیمیٹ ڈیفالٹ کا رسک ہے وہ کم ہوگا. لیکن اس وقت جو طوفان بدتمیزی ہے مہنگائی کا، وہ زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا. اچھا سر، آپ بھی ہمارے سابق وزیر خزانہ رہے ہیں، لونز لیتے رہے ہیں، تو یہ ہمارے معاشی بحران کا حل تو نہیں ہے نا؟ یہ بالکل حل نہیں ہے. ہمیں تو چاہیے کہ اپنے جو ہے ریونیو بڑھائیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہمارے اشفاق حسن صاحب بھی تھے، وہ بھی یہی کہتے رہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف ہمارا حل نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف جو ہے یہ کسی ملک کا حل نہیں ہے. 176 ملک جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے. اور ہم بار بار کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم سخت ڈیسیژن جو ہیں جو ہمارے ہیں وہ ہم نہیں لیتے. اور جو ہماری جو ہم نے ریفارم کرنے ہیں انرجی سیکٹر میں، اپنا جو فسکل سائڈ کے اوپر ریفارم کرنا ہے، ہم نے بہت ریفارمز کرنے ہیں. اور وہ ریفارمز ہم کریں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈالر آئیں گے. تو ہم وہ بڑھا رہے تھے، 28% ہم نے ایکسپورٹس ایک سال میں بڑھا دی تھی. ریمیٹنسز ہماری جو ہیں وہ 31 بلین پہ چلی گئی، ہم اس کو بڑھا رہے تھے. اور ریونیو بھی ہمارا کچھ 30% بڑھ گیا تھا ایک ہی سال میں. تو وہ ہم بڑھا رہے تھے، ہمیں چینج کر دیا گیا. تو اگر اب ہماری ڈگر پہ چلتے رہتے، تو میں آج آپ کو بتاؤں ہمارا جو اسٹیمیٹ تھا کہ 32.5 بلین سے ہماری جو ہماری ایکسپورٹس تھی، ٹریڈیشنل ایکسپورٹ، وہ 42 بلین پہ چلی جاتی. 3 بلین ہمارے پاس اس کے ٹیکنالوجی کے 45 بلین کی ایکسپورٹس ہوتی. اس کے بعد 33 بلین ہمارا ریمیٹنسز اور آر ڈی اے ہوتا. ہم 80 بلین یہ ہوتا، اور 2.5 بلین ہمارا ایف ڈی آئی ہوتا. 42.5 بلین کا ہمارے پاس یہ ڈالر ہوتے. ہم اگر اس وقت 75
बिलियन की भी हमारी इम्पोर्ट होती, हालांकि उसमें हमने रशियन तेल भी लेना था, तो हमारे पास डॉलर होते, कोई डॉलर पे प्रेशर नहीं होता, और आईएमएफ की हमने आईएमएफ को सितंबर में चलता कर देना था। तो ये जो है ये तो फंस गए हैं, बिकॉज ये ना तैयारी करके आए थे, और इनका मकसद ही ये नहीं था कि इकोनॉमी को सही तरीके से चलाना है। अच्छा सर, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? एलसीज बंद हैं, डॉलर की मुल्क में ऑलरेडी कमी है, ताजिर परेशान है, क्या हाल है इसका? नहीं, ये तो अब तो इन्होंने स्टैंड स्टिल पे लेके आ गए ना सारा कुछ यार। अब तो आप एक्सपोर्ट दिसंबर के बीच में 16.5% से कम हुई हैं पिछले दिसंबर से। बढ़ेंगी क्या ये? अब तो और कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपके जो इस वक्त ये जो महंगाई फिर और बढ़ेगी, तो आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बंद हो रही है, और आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां जो वो उन्होंने बंद कर दिया अपने आप को। तो ये तो अभी छोड़े हैं, हम तो अपनी बात कर रहे थे कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा रहे थे क्योंकि हम इंसेंटिवाइज कर रहे थे, हम मोमेंटम हमारे साथ था, हमने ये इसके बीच में आईटी के ऊपर हमने बहुत मराद दी थी, जो सब इन्होंने रिवर्स कर दिए। तो अब आप आईएमएफ को देखेंगे तो इशफाक साहब मेरे से एग्री करेंगे, उन्होंने आके जो बाकी एक्सपोर्ट में भी हमने कुछ इंसेंटिव दिए थे उसको भी रिवर्स करवा देंगे वो। तो मैं आपको सर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आईएमएफ जो है अभी आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज आप नहीं करेंगे तो दूसरे पैसे नहीं देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आईएमएफ जो है वो हमारे लिए वो फायदेमंद चीज नहीं है, हमारी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। हमने अपने पैरों पे खड़ा होना है। अच्छा सर, तो क्या मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है कि अब डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? नहीं, डिफॉल्ट की तरफ तो 3.7 बिलियन के डॉलर के तो आपके रिजर्व हैं। अगर मैं डिपॉजिट जो सऊदी अरेबिया ने, चाइना ने, यूएई ने वगैरह दिए हैं निकाल लूं तो आप नेगेटिव में, तो वो तो छोड़े ना, उसको हम नहीं होने दें। मतलब अभी आईएमएफ के साथ कर लेंगे तो पैसे कुछ आ जाएंगे, उस तरीके का डिफॉल्ट तो हम नहीं आएंगे। लेकिन सब ये कह रहे हैं कि टेक्निकल डिफॉल्ट तो हो गया है, एलसीआं आप नहीं खोल रहे हैं, जो एलसीआं खुली हुई हैं, जो माल पड़ा हुआ है पोर्ट्स पे उसके पैसे आप नहीं दे रहे, ये एयरलाइन की टिकटों के पैसे आप नहीं दे रहे, फ्रेट वालों के पैसे आप नहीं दे रहे, जिनके प्रॉपर रिमिट होने हैं उसके पैसे आप नहीं दे रहे, तो टेक्निकली तो आपने डिफॉल्ट कर लिया। लेकिन अब इससे निकलना कैसे है? इससे निकलना जो है उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। इन्वेस्टर जो है, जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी हैं, उनको ऊपर आपकी हुकूमत पर एतबार होना चाहिए। तो वो उस वक्त आएगा जब आप इलेक्शन करवा के एक मुस्तनद हुकूमत लाएंगे, वो फिर कोई डिसीजन लेगी। और मैं ये जरूर कहूं कि हम इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीटीआई पूरे इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमने डिफिकल्ट डिसीजन लेने हैं, और हम इंशाल्लाह इस दफा जब आएंगे तो जिस तरह पहले हमने एक किस्म से इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे थे, इस दफा हम उसको और तेज करेंगे, और अगर सख्त डिसीजन भी लेने पड़े तो हम लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब, आपने आज न्यूज के लिए